بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کا بیان۔ طہارت یعنی پاکی کا اسلام میں بڑا دخل ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بدن، کپڑے اور جائے نماز کا پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی اور کوئی صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا۔ وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے اور دونوں کانوں کے لو تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کی سنتیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، پھر 3 بار کلی کرنا اور مسواک کرنا، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار دھونا، سارے سر کا مسح کرنا، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا، لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا عضو دھل جائے۔ ترتیب وار دھونا کہ پہلے منہ دھوئیں، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں۔ سنت چھوٹنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے۔ مستحبات وضو۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، مل کر دھونا، دائنی طرف سے شروع کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ مستحب چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا اور مستحب کا درجہ سنت سے کم ہے۔ مکروہات۔ ناپاک جگہ وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، پانی زیادہ بہانا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، خلاف سنت وضو کرنا، زور سے چپکے مارنا۔ نواقص وضو۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے: پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ہوا خارج ہونا، خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، منہ بھر کے آنا، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا، رکوع سجدے والی نماز میں کہکہ مار کر ہنسنا۔ وضو کا طریقہ۔ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ پاک برتن میں پاک پانی لے کر پاک جگہ پر بیٹھو، اونچی جگہ ہو تو بہتر ہے تاکہ چھینٹیں نہ آئیں۔ قبلے کی طرف منہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ آستین کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھو، پھر 3 بار کلی کرو اور مسواک کرو۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے صاف کرو۔ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس کے ساتھ نرم جگہ تک پانی لے جائیں۔ پھر 3 مرتبہ منہ دھوؤ، پھر منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو۔ پیشانی کے بالوں سے ٹوڑی کے نیچے تک ادھر ادھر دونوں کانوں کی لو تک منہ دھو، پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو۔ پہلے دائنا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھو، پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسح کرو۔ سر کا مسح اس طرح کرو کہ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر گدی تک لے جاؤ، پھر گدی سے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو کانوں کے پاس سے گزارتے ہوئے کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں داخل کرو اور انگوٹھوں سے کانوں کی پشت کا مسح کرو، انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرو۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، پہلے دانا پاؤں پھر بایاں پاؤں دھو۔ وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھو: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔
ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ اس کے بعد غسل کا طریقہ ہے۔ جب غسل کا ارادہ کرے تو پہلے استنجا کرے، اور کسی جگہ ظاہری ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھو لیں، پھر وضو کریں جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اگر پختہ جگہ ہو یا تخت یا پتھر پر غسل کر رہا ہو تو پاؤں بھی ابھی دھو لیں، اور کچی جگہ میں غسل کر رہا ہو تو پورا غسل کر کے آخر میں پاؤں دھوئیں۔ غسل کے وضو میں کلی کرتے ہوئے خوب خیال کر کے حلق تک پانی لے جائیں، منہ بھر کر کلی کریں، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں، اور ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک سانس کے ساتھ پانی لے جائیں۔ وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن پر مل لیں۔ اس کے بعد 3 بار سر پر پانی ڈالیں، پھر 3 بار داہنے کاندھے پر، پھر 3 بار بائیں کاندھے پر پانی ڈالیں، اور ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائیں۔ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، اگر سوکھی رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ مسئلہ: اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اسی جگہ کو دھو لیں، پھر سے دوبارہ غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرائض غسل۔ فرائض غسل 3 ہیں۔ خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے۔ نمبر 3، تمام بدن پر 1 بار پانی بہانا۔ غسل کی سنتیں۔ غسل کی سنتیں یہ ہیں: نمبر 1، غسل کی نیت کرنا۔ نمبر 2، اولاً ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا۔ نمبر 3، پھر وضو کرنا۔ نمبر 4، بدن کو ملنا۔ نمبر 5، سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ مکروہات غسل۔ غسل کی مکروہات یہ ہیں: نمبر 1، پانی بہت زیادہ گرانا۔ نمبر 2، اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ نمبر 3، ننگا ہونے کی حالت میں غسل کرتے وقت کسی سے کلام کرنا یا قبلہ رو ہو کر غسل کرنا۔ مسئلہ: کسی کو اپنی شرم کی جگہ یا رانے یا گھٹنے دکھانا حرام ہے۔ اس کے بعد تیمم کا بیان ہے۔ جس کو وضو یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملنے یا پانی تو ہو لیکن اس کے استعمال سے سخت بیماری ہو جانے کا خوف یا مرض بڑھ جانے یا رسی ڈول یعنی کنویں سے پانی نکالنے کا سامان موجود نہ ہو یا دشمن کا خوف ہو یا سفر میں پانی 1 میل کے فاصلے پر ہو تو ان سب صورتوں میں وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لیں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے: تیمم میں نیت فرض ہے، یعنی اول یہ نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت پاک مٹی پر مارے، پھر ہاتھ جھاڑ کر تمام منہ پر ملے، اور جتنا حصہ منہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنے حصے پر ہاتھ پہنچائے، پھر دوبارہ اسی طرح مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کونیوں تک ملے اور انگلیوں کا خلال بھی کرے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی ہی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر 20 سال بھی پانی نہ ملے تو تیمم ہی کرتا رہے۔ نواقض تیمم: جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی کا ملنا اور اس کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ مسئلہ: اگر کسی پر غسل فرض ہو تو وضو اور غسل کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ وضو اور غسل کی نیت کر کے الگ الگ 2 مرتبہ تیمم کرنا لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز کا بیان ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔